اس سال یعنی 3 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح فرمایا، لیکن یہ چند ماہ زندہ رہیں۔ وراثت کا قانون بھی اسی سال نازل ہوا۔ مشرکہ سے نکاح مسلمانوں کے لیے اب تک جائز تھا، اسی سال حرام قرار پایا۔ احد میں مسلمانوں کو جو وقتی شکست اٹھانا پڑی، اس کے اثرات اچھے نہیں نکلے۔ دشمن دلیر ہو گئے اور وہ کھل کر مد مقابل آ گئے، اور کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھے۔ یہاں ہم ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ ازل اور قارہ قبائل کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی، اے اللہ کے رسول، ہمارے ہاں اسلام کا چرچا ہے لیکن دین سکھانے والا کوئی نہیں، لہٰذا آپ ہمیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست سن کر اپنے 10 صحابہ کو سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی امارت میں روانہ فرمایا۔ جب یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے تو ان لوگوں نے غداری کی اور قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان پر چڑھا لائے۔ ان کے قریباً 100 تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پر گھیر لیا، پھر انہیں یہ عہد و پیمان دیا کہ اگر وہ لڑے بغیر نیچے اتر آئیں تو وہ انہیں قتل نہیں کریں گے۔ ان کی بات سن کر سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جنگ شروع کر دی۔ اس طرح اس جنگ میں 7 صحابہ شہید ہو گئے، 3 باقی رہ گئے۔ کفار نے پھر وہی عہد دیا، چنانچہ وہ تینوں ٹیلے سے اتر آئے، مگر کفار نے بد عہدی کی اور انہیں باندھ لیا۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، یہ تمہاری پہلی بد عہدی ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کفار نے انہیں قتل کر دیا اور باقی 2 کو مکے لے چلے۔ مکے لے جا کر ان دونوں کو بیچ دیا۔ یہ دونوں خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ عنہما تھے، لہذا انہیں کچھ عرصے تک قید میں رکھ کر تنعیم لے جایا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی اور ان پر بد دعا کی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے قبضے میں ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہوں وہاں کوئی کانٹا چبھ جاتا اور وہ آپ کو تکلیف دیتا، یعنی میں تو اپنی جان بچانے کے بدلے میں انہیں کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا۔ اور پھر اچانک حارث بن عامر کے بیٹے نے انہیں باپ کے بدلے میں قتل کر دیا۔ سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قریش نے ان کا سر کاٹ لانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ جب یہ لوگ لاش کے پاس پہنچے تو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا۔ ان بھیڑوں نے کفار کو ان کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیا۔ دراصل سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے یہ دعا کی تھی، اے اللہ، یہ کفار میری لاش کو نہ چھونے پائیں۔ سو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور لاش کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کو بھیج دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے۔ انہی دنوں اس قسم کا سانحہ بئر معونہ پر پیش آیا۔ یہ واقعہ رجی والے واقعے سے کہیں زیادہ المناک تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک مدینہ طیبہ میں آیا اور خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ یہ ملائب الاسنہ کے لقب سے مشہور تھا۔ اس کا مطلب ہے نیزوں سے کھیلنے والا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام قبول نہ کیا لیکن دوری بھی اختیار نہ کی، اور یہ امید ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ جن لوگوں کو بھیجیں گے وہ میری پناہ میں ہوں گے۔
चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा की जमात उसके साथ कर दी। ये 70 के 70 कुरान के हाफिज और कारी थे। उन्होंने बेरे माऊना पर पड़ाव डाला। सैयदना हराम बिन मिल्हान रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर कबीले के सरदार अल्लाह के दुश्मन आमिर बिन तुफैल के पास गए। उसने खत पढ़ने की बजाय अपने एक आदमी को इशारा किया कि उन्हें कत्ल कर दे। उसने कमर की तरफ से नेजे का वार किया, नेजा आर पार हो गया। वो ये कहते हुए गिरे, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। फिर उस बदतीनत ने फौरन ही बाकी सहाबा पर हमला करने के लिए बनु आमिर को आवाज दी। वो लोग इसलिए ना आए कि अबू बरा आमिर बिन मालिक ने मुसलमानों को पनाह दी थी। उन्होंने उसकी आवाज पर कान न धरे, चुनाचे उसने बनु सुलैम को आवाज दी। बनु सुलैम और उसकी चंद शाखों रेल, जकवान और उसैया ने आकर सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम का मुहासरा कर लिया और सबको शहीद कर डाला। सिर्फ काब बिन जैद और अम्र बिन उमैया जमरी रजी अल्लाह अन्हुमा बच रहे। काब बिन जैद तो जख्मी थे, उन लोगों ने उन्हें मुर्दा ख्याल किया, चुनाचे उन्हें बाद में शुहदा के दरमियान से उठा लिया गया। वो जिंदा रहे और गजवा खंदक में शहीद हुए। अम्र बिन उमैया जमरी मुंजिर बिन उकबा के साथ ऊंट चराने के लिए गए हुए थे। उन्होंने पड़ाव की जगह पर परिंदों को मुंडलाते देखा तो भांप गए कि कोई सानेहा हो गया है। फौरन वहां पहुंचे। हालात देखकर मुंजिर बिन उकबा ने उन दुश्मनों से लड़कर शहीद होने का फैसला किया। चुनाचे वो उनसे लड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अम्र बिन उमैया को कैद कर लिया गया। जब आमिर बिन तुफैल को बताया कि उनका ताल्लुक कबीला मुजर से है, तो आमिर ने उनकी पेशानी के बाल कटवाकर अपनी मां की तरफ से उन्हें आजाद कर दिया। उसकी मां ने एक गर्दन आजाद करने की मन्नत मानी थी। अम्र बिन उमैया रजी अल्लाह अन्हो मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। रास्ते में करकरा नामी एक मकाम पर पहुंचे तो बनु किलाब के 2 आदमी मिले। अम्र बिन उमैया रजी अल्लाह अन्हो ने उन्हें दुश्मन के आदमी ख्याल किया और कत्ल कर दिया, हालांकि उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अहद मौजूद था। चुनाचे जब ये मदीना मुनव्वरा पहुंचे और इस वाक़ये की इत्तला दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने 2 ऐसे आदमियों को कत्ल किया है जिनकी दियत मुझे देना होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या रजी और बेरे माऊना से बहुत रंज पहुंचा। ये दोनों हादिसे एक ही महीने यानी सफर 4 हिजरी में पेश आए थे और कहा जाता है कि दोनों हादिसात की खबर आपको एक ही रात में पहुंची थी। आपने उन कातिलों पर 30 दिन तक नमाज फज्र में बद्दुआ फरमाई, यहां तक कि अल्लाह ने उन शुहदा की तरफ से ये पैगाम नाजिल किया, हमारी कौम को हमारी तरफ से ये बात पहुंचा दें कि हम अपने रब से मिले तो वो हमसे राजी है और हम उससे राजी हैं। अम्र बिन उमैया जमरी रजी अल्लाह अन्हु ने जब वापस आकर बनु किलाब के 2 आदमियों के कत्ल की इत्तिला दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ बनु नजीर के पास तशरीफ ले गए ताकि मुआहदे के मुताबिक दोनों मकतूलीन की दियत में मदद करें। उन्होंने आपसे कहा, अबुल कासिम, हम ऐसा ही करेंगे, आप तशरीफ रखिए, हम आपकी जरूरत पूरी किए देते हैं। उन लोगों ने आपको एक दीवार के नीचे बिठाया। आप दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। उधर यहूद जमा हुए, उन पर शैतान सवार था। उन्होंने बाहम मशवरा किया और कहा, हम में से कौन है जो इस भारी पत्थर को ऊपर ले जाकर आपके सर पर गिरा दे। इस पर एक बदबख्तरीन यहूदी अम्र बिन जुहाश उठा। उसने कहा, ये काम मैं करूंगा। फिर उसने पत्थर उठाया और उसको ऊपर की तरफ ले चला। इधर सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इरादे की खबर कर दी। चुनाचे आप तेजी से उठे और मदीना मुनव्वरा चले आए। बाद में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी आपसे आ मिले। आपने उन्हें साजिश से आगाह फरमाया। इस वाक़ये पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु अन्हु को बनु नजीर के पास भेजा। उनके जरिए से आपने यहूद को पैगाम दिया।
तुम लोग मदीने से निकल जाओ, अब तुम यहां नहीं रह सकते, तुम्हें 10 दिन की मोहलत है। इसके बाद जो यहां नजर आया उसकी गर्दन मार दी जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर यहूदियों ने वहां से चलने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इसी दौरान में रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई ने उन्हें कहला भेजा, डट जाओ और यहां से निकलने से इनकार कर दो। मेरे साथ 2000 जंगजू हैं, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कलों में दाखिल होंगे और तुम्हारी हिफाजत की खातिर जान दे देंगे, और बनु कुरैजा और बनु गतफान भी तुम्हारी मदद करेंगे। उसका पैगाम सुनकर यहूद ने अपने अंदर कुव्वत और मजबूती महसूस की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहला भेजा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आप जो कर सकते हैं कर लें। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाहु अकबर। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने भी मिलकर कहा, अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा का इंतजाम सैयदना इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हो को सौंपा और झंडा सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो को मरहमत फरमाकर बनु नजीर के इलाके का रुख किया। वहां पहुंचकर उनका मुहासरा कर लिया। उन्होंने भी अपने कलों और गढ़ियों में पनाह ले ली और इस्लामी लश्कर पर तीर और पत्थर बरसाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि खजूर के दरख्त और बागात उनके लिए ढाल बने हुए हैं, चुनाचे आपने उनको काट देने और जला देने का हुक्म फरमाया। इस अमल से यहूदियों के हौसले टूट गए और अल्लाह ने उनके दिलों पर मुसलमानों का रोब तारी फरमा दिया। चुनाचे 6 रोज बाद या एक दूसरी रिवायत के मुताबिक 15 रोज बाद उन्होंने इस शर्त पर हथियार डाल दिए कि वो मदीना मुनव्वरा से जलावतन हो जाएंगे। इस मौके पर बनु कुरैजा भी इनसे अलग थलग रहे। मुनाफिकीन के सरदार और उनके हलीफों ने भी वादा खिलाफी की और उनकी मदद को न आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दी कि वो हथियारों के सिवा जो साजो सामान चाहें ले जा सकते हैं। चुनाचे उनसे जो कुछ हो सका ले गए, यहाँ तक के दरवाजे, खिड़कियां, खूंटियां और छतों की कड़ियां तक ले गए। इस जिला वतनी के बाद उनकी अक्सरियत और बड़े लोगों ने खैबर में क़याम किया। उनका एक छोटा गिरोह मुल्क शाम जा बसा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जमीन और इलाका खास मुहाजिरीन अव्वलीन में तकसीम फरमा दिया। इसके अलावा आप इसी में से अपनी अज़वाज मुत्तहरात का साल भर का खर्च निकालते थे। इसके बाद जो कुछ बचता उसे जिहाद की तैयारी के लिए हथियारों और घोड़ों की खरीदारी में सर्फ फरमाते थे। आपने उनके पास से 50 खौद और 300 तलवारें भी पाईं। अबू सुफियान ने उहुद में ऐलान किया था कि अगले साल जंग होगी। चुनाचे शाबान 4 हिजरी की आमद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऐलान के मुताबिक बद्र का रुख किया। वहां 8 दिन ठहरकर अबू सुफियान का इंतजार करते रहे। आपके साथ 1500 का लश्कर और 10 घोड़े थे। झंडा सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में था। आपने मदीने का इंतजाम अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु के सपुर्द किया था। दूसरी तरफ अबू सुफियान भी 2000 का लश्कर लेकर रवाना हुआ, जिसमें 50 सवार थे। मर्रुज़ ज़हरान पहुंचकर मजिन्ना नाम के मशहूर चश्मे पर पड़ाव डाला, लेकिन शुरू ही से उन पर रोब सा तारी था। वापसी के बहाने सोचने लगा। बिलाखिर यहां पहुंचकर उसने अपने साथियों से कहा, जंग उस वक्त मुनासिब होती है जब शादाबी हो और हरियाली हो, ताकि जानवर चर सकें और तुम भी दूध पी सको। इस वक्त खुशकसाली है, लिहाजा मैं तो वापस जा रहा हूं, तुम भी वापस चले चलो। इस पर पूरा लश्कर किसी मुखालिफत के बगैर वापस हो गया। मुसलमानों को जब उनके वापस होने की खबर मिली तो उन्होंने अपना सामान तिजारत फरोख्त किया, खूब नफा कमाया और इस शान से वापस लौटे कि हर दुश्मन पर उनकी धाक बैठ चुकी थी और हर तरफ अमन व अमान कायम हो चुका था। चुनाचे 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया और दुश्मनों को कुछ करने की जुर्रत न हुई। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी हुदूद तक अमन फैलाने का मौका मिला। बनु नजीर मदीना मुनव्वरा से निकलने को तो निकल गए, मगर खैबर पहुंचकर उन्होंने अपनी साजिशों का जाल सारे मुल्क अरब में फैला दिया।
उनके रईसों ने मक्के जाकर कुरैश को आमादा किया। कबीला गतफान को खैबर की आधी पैदावार का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। बनी असद उनके हलीफ थे, वो भी उठ खड़े हुए। गरज सब मिल मिलाकर 10,000 का भारी लश्कर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी चढ़ाई की खबर मिली तो आपने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से मशवरा किया। सैयदना सलमान फारिसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया कि शहर के 3 अतराफ में दुश्वार गुजार पहाड़, मकानात और खजूरों के घने बागात हैं जो पनाह का काम देते हैं। सिर्फ शिमाली समत खुली है, अगर वहां खंदक खोद दी जाए तो शहर का हमला रोका जा सकता है। आपने ये राय पसंद की, लिहाजा आपने उसी जानिब हर्रा शर्किया और गरबिया के दरमियान का सबसे तंग मकाम मुंतखब किया, जो कमो बेश 1 मील है। वहां खंदक खोदकर दोनों हर्रों को मिला दिया। आपने हर 10 आदमियों को 40 हाथ खंदक खोदने का काम सौंपा और खुद भी खंदक खोदने और मिट्टी ढोने में शरीक हो गए। लोगों ने खंदक खोदने में बड़ी मशक्कतें बर्दाश्त की, बिलखुसूस सर्दी और भूख की शिद्दत। लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख की शिकायत की और अपने पेटों पर एक एक पत्थर बंधे हुए दिखलाए तो आपने उन्हें अपने पेट पर 2 पत्थर दिखला दिए। खंदक की खुदाई के दौरान बाज निशानियां भी देखने में आईं। सैयदना जाबिर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख की सख्ती देखी तो सब्र न कर सके। अपनी बकरी का एक बच्चा ज़बह किया और उनकी बीवी ने 1 सा जौ पीसे। फिर खुफिया तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद सहाबाए किराम समेत दावत दी, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अहले खंदक के साथ, जिनकी तादाद 1000 थी, चल पड़े और सब ने शिकम सैर होकर खाया। फिर भी हांडी भरी हुई उबलती रही और आटे से रोटी पकती रही। इस तरह सैयदना बरा के साथियों का एक सख्त चट्टान से सामना हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतरकर बिस्मिल्लाह कहा और कुदाल से एक जरब लगाई तो एक टुकड़ा कट गया और उससे एक रोशनी निकली। आपने फरमाया, अल्लाह अकबर। मुझे शाम की कुंजियां दी गईं और इस वक्त मैं उसके सुर्ख महल देख रहा हूं। इसके बाद आपने दूसरी जरब लगाई और फतेह फारिस की खुशखबरी सुनाई। फिर तीसरी जरब लगाई और फतेह यमन की खुशखबरी सुनाई और पूरी चट्टान कट गई। उधर कुरैश और उनके पैरोकार 4000 का लश्कर लेकर आए। उनके साथ 300 घोड़े और 1000 ऊंट थे। उनका सालार अबू सुफियान था और झंडा उस्मान बिन तलहा ने उठा रखा था। जब ये लश्कर मदीना के करीब पहुंचा तो खंदक देखकर दंग रह गया। चुनांचे उन्हें मदीना मुनव्वरा के बाहर पड़ाव करना पड़ा। इधर 3000 मुसलमान पूरी तरह होशियार थे और खंदक की निगरानी कर रहे थे। दोनों अतराफ से तीर अंदाजी शुरू हुई जो कई दिन तक जारी रही। एक रोज मुशरिकीन के शाह सवारों की एक जमात ने एक तंग मकाम से खंदक अबूर कर ली। उनके घोड़े अंदर दाखिल होकर चक्कर काटने लगे। ऐसे में सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु चंद मुसलमानों के साथ निकले और जिस मकाम से उन्होंने खंदक अबूर की थी उस पर कब्जा कर लिया। इस तरह उन्होंने उन लोगों का वापसी का रास्ता बंद कर दिया। इस पर अम्र बिन अब्द वुद्द ने उन्हें मुकाबले के लिए ललकारा। वो बहुत बहादुर और जालिम था। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने कोई बात कहकर उसे भड़का दिया। वो घोड़े से उतर आया। अब दोनों ने एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर वार किए। आखिर सैयदना अली ने उसे एक कारी जर्ब लगाई। वो वहीं ढेर हो गया। बाकी मुशरिक भाग निकलने में कामयाब हो गए। भागते वक्त उनकी बदहवासी का आलम यह था कि इक्रमा अपना नेजा छोड़ गया। नौफल बिन अब्दुल्लाह खंदक में जा गिरा, जिसे मुसलमानों ने कत्ल कर दिया। अब मुशरिकीन ने तीर अंदाजी शुरू कर दी। तीरों के साथ वो पत्थर भी बरसा रहे थे। मुसलमान औरतें एक कले में महफूज थीं। वो कला बनु कुरैजा के पास था। बनु कुरैजा ने जब ये देखा कि मुसलमान हमले की जद में हैं, इधर मैदान खाली है, तो कले पर कब्जे के बुरे इरादे से कले की तरफ बढ़े। एक यहूदी तो फाटक के पास पहुंच गया। औरतों ने भी उन्हें देख लिया और उनके इरादे को भांप लिया। सैयदना जुबैर रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آگے بڑھی اور اس پر حملہ کر دیا۔ آن کی آن میں وہ ڈھیر ہو گیا۔ انہوں نے اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیا۔ اپنے ساتھی کا سر دیکھ کر بنو قریظہ کے لوگ یہ سمجھے کہ قلعے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے، لہٰذا آگے بڑھنے سے رک گئے اور واپس لوٹ گئے۔ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ مشرکین نے قریباً 1 ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے وہ بدھ کا روز تھا اور ذیقات کے ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ اس جنگ میں دونوں طرف کے صرف چند افراد مارے گئے، یعنی 10 مشرک اور 6 مسلمان۔ ایک تیر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لگا جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ ابھی کچھ باقی ہے تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھے، ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے۔ البتہ انہوں نے اپنی دعا میں یہ بھی کہا، یا اللہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ خندق کی لڑائی دراصل جان اور مال کے نقصان کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خون ریز معرکہ پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو جو مدینہ منورہ میں نشو نما پا رہی تھی ختم نہیں کر سکتے۔ وہ کیا، عرب کی کوئی طاقت بھی انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ اس خیال کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ خندق میں مشرکین بڑی طاقت، ساز و سامان اور بھاری تعداد کے ساتھ آئے تھے۔ اس وقت اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب سے واپسی کے بعد فرمایا، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرائی کہ جو شخص سن رہا ہے اور اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کا علم دے کر ہراول دستے کے طور پر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرمایا۔ بنو قریظہ نے انہیں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹ پٹ تیار ہوئے اور نکل پڑے۔ بعض لوگ ابھی راستے میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں نماز پڑھ لی اور کچھ نے بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے۔ آپ نے بنو قریظہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی کنویں پر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں پر ایسا روب طاری کیا کہ وہ اپنے قلعوں اور گڑھیوں سے نکل ہی نہ سکے۔ انہیں لڑائی کی جرت نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے بھی سختی سے محاصرہ جاری رکھا۔ جب یہود نے دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ آپ نے ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے، عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ اس پر یہود نے کہا، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا، ہاں یہی کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ تاہم انہیں فوراً ہی احساس ہوا کہ یہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی ہے۔ چنانچہ وہاں سے واپس لوٹے
तो सीधे मस्जिद नबवी में पहुंचे, खुद को एक सुतून से बांध लिया और कसम खाई, अब मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अपने हाथ मुबारक से खोलेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तिला हुई तो आपने फरमाया, अगर वो मेरे पास आ गए होते तो मैं उनके लिए मगफिरत की दुआ कर देता, लेकिन जब वो ये काम कर बैठे हैं तो हम भी उन्हें छोड़े रखेंगे यहां तक कि अल्लाह ही उनके बारे में फैसला फरमा दे। उधर मुहासरे ने मजीद तूल पकड़ा तो बनु कुरैजा के हौसले बिल्कुल पस्त हो गए। चुनाचे 25 रोज के बाद उन्होंने अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया और कहा, आप हमारे बारे में जो फैसला मुनासिब समझें वो करें। आपने मर्दों को बांध लिया, औरतों और बच्चों को अलहदा कर लिया। इस पर कबीला औस के लोगों ने अर्ज किया, ये हमारे हलीफ हैं, इन पर रहम फरमाएं। आपने फरमाया, क्या आप लोग इस बात पर राजी हैं कि आपके बारे में आप ही का एक आदमी फैसला कर दे? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, हमें ये बात मंजूर है। आपने सैयदना साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु को बुलवा भेजा। उन्हें गज़वाए खंदक में जख्म लगा था, इसकी वजह से वो मदीना मुनव्वरा में थे। उन्हें गधे पर सवार करके लाया गया। जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे तो आपने फरमाया, अपने सरदार की तरफ उठो। चुनाचे ये लोग उठकर उनके इस्तकबाल के लिए गए। उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया और कहने लगे, साद, अपने हलीफों के बारे में हुस्ने सुलूक कीजिएगा। सैयदना साद रजी अल्लाह अन्हु खामोश थे। उन्होंने उनकी बात का कोई जवाब न दिया। जब लोगों ने बहुत जोर दिया तो बोले, अब वक्त आ गया है, साद को अल्लाह ताला के बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं। ये सुनकर बाज लोग वहीं से मदीना मुनव्वरा की तरफ पलट आए और कैदियों की मौत का ऐलान कर दिया। जब सैयदना साद रजी अल्लाह अन्हु उतरे और उन्हें बताया गया कि बनु कुरैजा उनकी सालिसी पर रजामंद हैं, तो उन्होंने फैसला सुनाया, मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया जाए और अमवाल तकसीम कर दिए जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उनके बारे में वही फैसला किया है जो 7 आसमानों के ऊपर से अल्लाह ताला का फैसला है। ये फैसला यहूदी शरीयत के मुताबिक था, बल्कि उनकी शरीयत के फैसले के मुकाबले में ज्यादा रहम और नरमी पर मबनी था। सैयदना साद रज़ियल्लाहु अन्हु के इस फैसले के बाद बनु कुरैजा को मदीना मुनव्वरा लाया गया और बनु नज्जार की एक औरत के घर में कैद कर दिया गया। ये हारिस की बेटी थी। उसके बाद मदीना मुनव्वरा के बाजार में खंदकें खोदी गईं। फिर उन्हें एक एक गिरोह करके ले जाया गया और उन खंदकों में उनकी गर्दनें मारी गईं। उनकी तादाद 400 के करीब थी। जब बनु कुरैजा का काम तमाम हो गया तो बंदा सालेह सैयदना साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु की दुआ कबूल हो गई। वो मस्जिद नबवी के एक खेमे में थे ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब ही से उनकी इयादत कर लिया करें। एक दिन उनके ऊपर से एक बकरी गुजर गई। इससे उनका जख्म ताजा हो गया और हंसली की हड्डी के पास से खून बह निकला। इस कदर खून जारी हुआ कि उनकी मौत वाक़ई हो गई। उनका जनाजा मुसलमानों के साथ साथ फरिश्तों ने भी उठाया और उनकी मौत पर रहमान का अर्श लरज उठा। उधर अबू लुबाबा रजी अल्लाह अन्हो पर 6 रातें गुजर चुकी थीं। नमाज के लिए उनकी बीवी उन्हें खोल देती थी। इसके बाद वो फिर खुद को सुतून से बांध लेते थे। आखिर सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के घर में उनकी तौबा नाजिल हुई। सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें बशारत दी तो लोग उन्हें खोलने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन उन्होंने उन सबको रोक दिया और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा मुझे कोई न खोले। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फज्र के लिए निकले तो उन्हें खोल दिया। गज़वाए बनु कुरैजा के बाद मुसलमानों ने और कई फौजी कार्रवाइयां अंजाम दी। इनमें अहम कार्रवाइयां ये हैं। सुमामा बिन उसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके लाए हुए दीन को सख्त नापसंद करते थे। चुनाचे मुहर्रम 6 हिजरी में मुसैलमा कज़्ज़ाब के हुक्म से भेस बदलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने निकले। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह अन्हु को 30 सवारों के साथ
زریہ کے اطراف میں بھیجا تھا تاکہ بنی بکر بن کلاب کو تنبیہ کریں۔ زریہ بصرہ کے راستے میں مدینہ منورہ سے 7 رات کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان سواروں نے واپس آتے ہوئے سمامہ بن اسال کو دیکھ لیا۔ انہیں ان پر شک گزرا، چنانچہ گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا، سمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد، میرے نزدیک خیر ہے۔ اگر قتل کرو گے تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے۔ مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو گے دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا دیے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرف سے گزرے تو آپ نے فرمایا، سمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولے، میں ٹھیک ہوں۔ اگر قتل کرو گے تو ایک قصاص والے کو قتل کرو گے، اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اگر مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو گے دیا جائے گا۔ آپ ان کی بات سن کر مسکرائے اور آگے بڑھ گئے۔ تیسرے دن پھر یہی گفتگو ہوئی۔ اس روز آپ نے فرمایا، سمامہ کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد وہ بولے، اللہ کی قسم، اسلام لانے سے پہلے روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہیں تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ اور اللہ کی قسم، روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا، مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا ہے۔ واپسی پر سیدنا سمامہ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی۔ اس پر وہ بولے، اللہ کی قسم، تمہارے پاس یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں۔ چنانچہ واپسی پر انہوں نے اہل مکہ کے لیے گندم فروخت کرنے کی ممانعت کر دی، جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اس میں اپنی قرابت کا واسطہ دیا اور درخواست کی کہ آپ سمامہ کو لکھ دیں، وہ گندم فروخت کرنے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے سمامہ رضی اللہ عنہ کو لکھ دیا۔ بنو لحیان وہی ہیں جنہوں نے رجی کے مقام پر دھوکے سے 8 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا تھا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، جہاں وہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ لوگ حجاز کے بہت اندر عسفان کی حدود میں آباد تھے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتقام لینے میں قدر تاخیر سے کام لیا۔ جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی اور آپ دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے تو آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپ کر 200 صحابہ اور 20 گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول 6 ہجری میں بنو لحیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بطن غران تک پہنچ گئے، اور اسی جگہ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ نے ان کے لیے دعائے رحمت کی، 2 روز تک یہیں قیام فرمایا۔ ادھر بنو لحیان کو آپ کی آمد کی خبر مل گئی، وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے، ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آ سکا۔ پھر آپ نے عسفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مرعوب ہو جائے۔ اس دستے نے قراء الغمیم تک کا چکر لگایا۔ اس کے بعد آپ کل 14 دن مدینہ منورہ سے باہر گزار کر واپس مدینے لوٹ آئے۔ جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو 170 سواروں کے ساتھ ایس کی جانب روانہ فرمایا۔ انہیں روانہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پکڑیں۔ اس قافلے کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو العاص بن ربی تھے۔ اس مہم میں قریش کے ایک قافلے کا مال ہاتھ آیا، لیکن ابو العاص بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدھے مدینہ منورہ جا پہنچے۔
انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی پناہ لے لی اور ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں آپ قافلے کا سامان واپس کر دیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے سفارش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی ہر چیز واپس کر دی۔ ابو العاص سارا مال لے کر مکے پہنچے، امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کیں، پھر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کے تحت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو انہیں واپس کر دیا۔ یہ واپسی 3 سال سے کچھ زیادہ عرصہ بعد ہوئی تھی۔ پھر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غزوہ بنو المستلق کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ غزوہ 5 ہجری یا 6 ہجری میں ہوا۔ بنو المستلق قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ تھی۔ قبیلہ خزاعہ کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، مگر یہ شاخ قریش کی طرفدار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے لڑنے کے لیے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حسیب رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ان سے معلوم ہوا کہ خبر درست ہے، لہٰذا آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کسی اور کو سونپا، اور بنو المستلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے۔ آپ کے ساتھ 700 صحابہ کرام تھے، اور بنو المستلق اس وقت قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب مریسی نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ آپ نے اس حال میں ان پر چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے، بعض کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا۔ قیدیوں میں بنو المستلق کے رئیس حارث بن ابی زرار کی صاحبزادی جویریہ بھی تھیں۔ مدینہ منورہ آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس پر صحابہ کرام نے بنو المستلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے۔ یہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ صحابہ کرام نے انہیں آزاد کرتے ہوئے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں۔ اس طرح ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم اور برکت والی خاتون ثابت ہوئیں۔ اس غزوے سے واپسی پر جب مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے اور وضو کے لیے پانی نہ بچا تو تیمم کا حکم نازل ہوا۔ اسی سال پردے کا حکم نازل ہوا۔ مسلمان عورتوں اور مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پردے کے متعلق احکامات سورہ نور کی آیت 30 اور 31 میں تفصیل سے موجود ہیں۔ پردے کے اس حکم سے پاکیزہ خواتین بلکہ سبھی خواتین کی عزت و عصمت کو ہمیشہ کے لیے پناہ گاہ مل گئی، اور انسانی معاشرے میں عورتوں کی عزت اور وقار کو انتہائی قابل قدر تحفظ مل گیا۔ اس طرح عورتوں کے لیے احترام میں اس قدر اضافہ ہوا کہ جو کائنات کے کسی اور نظام نے عورتوں کو عطا نہیں کیا تھا۔ خواتین کو اگر اپنا مقام، مرتبہ، حیثیت اور اہمیت معلوم کرنا ہو تو انہیں تعلیم اسلام کے راستے میں یہ سب کچھ میسر ہوگا۔ چند سال پہلے تک اسلام کے راستے میں مصائب اور مشکلات کے پہاڑ حائل تھے، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز، اخلاق اور تدبر سے اور مسلمانوں کے اخلاص، ایثار اور کوششوں سے وہ ایک ایک کر کے دور ہو گئے۔ اب اسلام کی ترقی کی راہ میں بس 2 ہی رکاوٹیں رہ گئی تھیں، ایک مکہ کے مشرک، دوسرے خیبر کے یہودی۔ مکے کے مشرکوں سے آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی تحریک کو امن و امان سے آگے بڑھنے دیں، اور جو لوگ خوشی سے اسلام کے حلقے میں آنا چاہیں انہیں یہ موقع دیا جائے۔ مکہ معظمہ میں غریب اور کمزور مسلمان عورتوں، بچوں اور بے بس مسلمان مردوں کو جو نظر بند کر رکھا ہے انہیں مدینہ منورہ آنے دیا جائے۔ مسلمانوں کو مکہ آنے جانے اور خانہ کعبہ کے طواف اور حج کی آزادی مل جائے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے یہود سے صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی طاقت کو تسلیم کر لیں۔ مہاجرین کو مکہ معظمہ چھوڑے قریباً 6 سال بیت چکے تھے۔ کچھ لوگ کعبے کی زیارت کو بہت ترس رہے تھے اور کچھ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بے چین تھے۔ دونوں جذبے فطری تھے۔
ہجرت کے مقدس فریضے نے اس فطری جذبے کو دبا دیا تھا۔ ہجرت کے 6 سال مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ کرام سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس خواب کی اطلاع دی اور یہ بتلایا کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں گے، لہٰذا صحابہ کرام بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے مدینہ کے گرد و پیش کی آبادیوں میں بھی روانگی کا اعلان فرما دیا، لیکن انہوں نے چلنے میں دیر کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز یکم ذی قعد 6 ہجری کو 1400 مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لیے تاکہ لوگ جان لیں کہ آپ جنگ کے لیے نہیں عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنائے گئے، ان کی کوہانے چیر کر نشان بنایا اور عمرے کا احرام باندھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا۔ عسفان پہنچے تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ قریش مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے اور جنگ کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ذی طوا میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ عسفان کے قریب قراء الغمیم بھیج دیا ہے تاکہ وہ مکہ آنے والا راستہ بند رکھیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ یہ حلیف قبائل جو جمع ہوئے ہیں ان کے گھروں پر ہلہ بول دیں یا سیدھے بیت اللہ کا قصد کریں اور جو روکے اس سے لڑے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں، لہٰذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان رکاوٹ بنے گا ہم اس سے لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ ادھر خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا، یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ پھر انہوں نے طے کیا کہ عصر کی نماز کے دوران حملہ کریں گے، لیکن اللہ نے ظہر اور عصر کے درمیان صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ میں نماز کا حکم نازل فرمایا۔ اس حکم میں وضاحت کی گئی کہ اس حالت میں مسلمان نماز کس طرح ادا کریں۔ اس طرح خالد بن ولید کے ہاتھ سے یہ موقع بھی جاتا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور مکے سے نیچے داہنے ہاتھ چل کر سنیت المرار پہنچ گئے، جہاں سے حدیبیہ میں اترتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو بھی نہ اٹھی۔ اب لوگوں نے کہا، قصوا اڑ گئی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، قصوا اڑی نہیں اور نہ یہ اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، مگر میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے آگے بڑھ کر حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزائی خزاعہ کی ایک جماعت کے ساتھ آیا۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے۔ اس نے بتایا کہ قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے اس سے فرمایا، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آئے، اور ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر قریش نے لڑائی ہی پر اصرار کیا تو ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ میرا سر تن سے جدا نہیں ہو جاتا یا اللہ کا حکم نافذ نہیں ہو جاتا۔ بدیل نے واپس پلٹ کر یہ بات قریش کو بتائی۔ انہوں نے مکرز بن حفص کو بھیجا۔ آپ نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی۔ اس کے بعد قریش نے حلیف قبائل کے سردار حلیس بن القمہ کو بھیجا۔ جب وہ نمودار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔
صحابہ کرام نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس نے یہ حالت دیکھی تو کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں۔ بھلا یہ کیا کہ لخم، جزام اور حمیر کے لوگ تو حج کریں اور عبد المطلب کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے۔ بیت اللہ کے رب کی قسم، قریش برباد ہوئے، یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں۔ قریش نے یہ بات سنی تو کہا بیٹھ جاؤ، تم اعرابی ہو، تمہیں چال بازیوں کا علم نہیں۔ اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا، اس نے آ کر بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی کہا جو بدیل سے کہا تھا۔ اس نے دربار نبوت کی کیفیت دیکھی تو دنگ رہ گیا۔ اس نے مکہ واپس جا کر کہا میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، مگر جیسے جانثار محمد بن عبداللہ کو ملے ہیں ان کی کوئی مثال نہیں۔ ان کے نبی جب وضو کرتے ہیں تو یہ لوگ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر بھیجیں جو انہیں یقین دلائے کہ آپ عمرہ ہی کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور انہیں یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ کے کمزور مومن مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں قریب ہی فتح کی بشارت سنائیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ تعالی اپنے دین کو مکہ میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ کسی کو ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ابان بن سعید اموی کی پناہ میں مکہ معظمہ کے اندر داخل ہوئے اور پیغام پہنچایا۔ قریش نے سیدنا عثمان کو پیشکش کی کہ بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ اس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بیت اللہ سے روک دیا جائے اور عثمان طواف کرے۔ پھر انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ آپس میں مشورہ کر لیں، پھر جواب سمیت انہیں رخصت کریں، لیکن ان کے واپس پہنچنے میں دیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ چونکہ قاصد کے قتل کا مطلب اعلان جنگ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے مارکہ آرائی نہ کر لیں۔ پھر آپ نے ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی۔ صحابہ نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ موت پر اور میدان سے نہ بھاگنے پر بیعت کی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ لیکن جب بیعت مکمل ہو چکی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ اللہ نے اس بیعت کی فضیلت میں سورۃ الفتح کی آیت 18 نازل فرمائی۔ اے پیغمبر، جب مومن تم سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہوا اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسکین نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی اور بہت سی غنیمتیں وہ آئندہ بھی حاصل کریں گے۔ یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور یہیں سے اس کا نام بیعت رضوان مشہور ہوا۔ قریش نے اس بیعت کا حال سنا تو ان پر بڑا زبردست رعب طاری ہوا اور انہوں نے صلح کرنے کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ سہیل بن عمرو نے لمبی گفتگو کی۔ آخر کار یہ شرائط طے ہوئیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر لوٹ جائیں گے، اگلے سال مکے آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، صرف تلواریں ہوں گی، وہ بھی میان کے اندر۔ نمبر 2، فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی۔ نمبر 3، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ نمبر 5، اس کے بعد آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور املا کرائی کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل بن عمرو نے کہا ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے،
آپ بسمک اللہم لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم فرمایا۔ پھر آپ نے املا لکھوائی۔ یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی ہے۔ اس پر سہیل نے کہا، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو پھر ہم نہ تو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، لہذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم جھٹلاؤ۔ پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، لفظ رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مٹانا گوارا نہ کیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مٹایا۔ پھر پوری دستاویز کے 2 نسخے لکھے گئے، ایک نسخہ قریش کے لیے، دوسرا مسلمانوں کے لیے۔ صلح نامہ حدیبیہ کی شرائط ظاہر میں بہت سخت تھیں، اسی لیے بعض پرجوش مسلمانوں کو ان کے ماننے میں تأمل ہو رہا تھا، لیکن جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مان چکے تو پھر انکار کی جرت کون کرتا؟ اور پھر چند ہی دنوں بعد معلوم ہو گیا کہ یہ شرائط اسلام کے حق میں بے حد فائدہ مند تھی۔ ابھی صلح نامہ لکھا جا رہا تھا کہ قریش کے نمائندے سہیل بن عمرو کے صاحبزادے ابو جندل بیڑیاں گھسیٹتے آ پہنچے۔ سہیل نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو تحریر مکمل بھی نہیں ہوئی۔ اس پر سہیل نے کہا، تب میں آپ سے صلح ہی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، اچھا تم اسے میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کو مارا۔ ابو جندل نے چیخ کر کہا، مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈالیں؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو اور ثواب کا باعث سمجھو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے مشرکین سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اس صلح کا اثر اسلامی دعوت کی رفتار پر بہت اچھا ہوا۔ عام عرب سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع مسلمانوں کے ہاتھ لگا، چنانچہ لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہوئے اور صرف 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ 19 برسوں میں نہیں ہوئی تھی۔ اکابرین قریش جو کہ قریش کا نچوڑ تھے، یعنی عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ جیسے حضرات اپنی رغبت اور مرضی سے مسلمان ہونے کے لیے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اسلام پر بیعت کی اور اس کے راستے میں جان، مال، صلاحیت، طاقت اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کا معاہدہ کیا۔ تب آپ نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ محرم 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد فرمایا۔ اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت مانگی جو حدیبیہ کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا، میرے ساتھ وہی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہو، رہا مال غنیمت تو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ نے مدینے کا انتظام سبا عرفتہ بن غفاری رضی اللہ عنہ کو سونپا، پھر خیبر جانے والے جانے پہچانے راستے پر چل پڑے۔ قریباً نصف راستہ طے کرنے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ اختیار فرمایا۔ آپ نے سفر کی آخری رات خیبر کے پاس گزاری، مگر یہودی بے خبر رہے۔ پھر فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی اور سوار ہو کر خیبر کا رخ کیا۔ ادھر یہود بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں کی طرف نکلے۔ انہوں نے اچانک لشکر کو سامنے دیکھا تو چیختے ہوئے بھاگے۔ اللہ کی قسم، محمد لشکر سمیت آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 171 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نطاط کے قلعوں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا اور حصن نائم کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا۔ یہ بہت بلند، محفوظ اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا اور یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا۔
اسی میں ان کا شاہزور بہادر مرحب بھی تھا۔ یہ 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ چند روز تک فریقین میں تیر اندازی ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ آپ کا یہ فرمان سن کر سب انصار اور مہاجرین نے اس آرزو میں رات گزاری کہ جھنڈا اسے دیا جائے۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، علی کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا، ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے۔ آپ نے انہیں بلا بھیجا، وہ لائے گئے۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی، وہ اسی وقت شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا، جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ ادھر یہود نے اپنی عورتیں اور بچے شق کے قلعے میں بھیج دیے تھے اور اس صبح طے کیا تھا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے۔ چنانچہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے تیار پایا۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مرحب نے فخر اور غرور سے تلوار لہرائی اور دعوت مبارزت دی، یعنی اپنے مقابلے میں کسی کو بھی آنے کے لیے للکارا۔ اس نے یہ شعر پڑھا، یعنی خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ و پیکار شعلہ زن ہو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to